میرے دوستوں، اگر غربت نے کمر توڑ دی ہے تو اوپر دیکھو آسمان پھٹنے والا ہے اور دولت کا وہ طوفان نیچے آ رہا ہے جس کی تمہیں صرف خواب تم نے دیکھے تھے۔ اگر آج بھی تمہاری جھولی خالی رہ گئی تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں غریبی میں روئیں گی۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ تمہاری قسمت کا وہ فیصلہ ہے جو صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ آج میں تمہیں یا ربنا کا وہ راز دینے والا ہوں جس نے کنگال فقیروں کو راتوں رات وقت کا شہنشاہ بنا دیا۔ آج فرشتے دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ سونے کے پہاڑ تمہارے گھر پھینکنے کے لیے نیچے اتر چکے ہیں۔ دوستو سنیے قرآن پاک کا وہ راز جو بادشاہوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ ہے یا ربنا، جب تم کہتے ہو یا ربنا تو عرش الہی کا وہ دروازہ کھلتا ہے جہاں صرف ہیرا اور جواہرات دیکھیں بھرے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، آج تیری ہر دعا کن ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو کل تک راستے پر ٹھوکر کھا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یا ربنا کو اس خفیہ جملے کے ساتھ ملایا تو اگلے ہی دن ان کے بینک اکاؤنٹ دولت سے پھٹنے لگے۔ انہیں دولت گننے کے لیے پورے محلے کے لوگ بلانے پڑے۔ دوستو سنیے ایک شخص کا واقعہ جو اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں تھا۔ اس نے یا ربنا کے ساتھ وہ سیکرٹ جملہ پڑھا اور سنو اگلے دن اس کی بنجر زمین سے مٹی نہیں بلکہ سونے کی دوستوں سونے کی بوریاں نکلنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کرامات کیسے ہوئی تو اس نے کہا میں نے عرش کے خزانے کا وہ لوک کھول دیا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ آج وہی غیبی بزرگ چمڑے لیدر کا وہ بیگ لیے تمہارے دروازے پر کھڑا ہے جس میں دنیا کی وہ کرنسی بھری ہے۔ وہ بیگ صرف اسے ملے گا جس کی زبان پر یا ربنا کا وہ سیکرٹ کوڈ ہوگا۔ کیا تم تیار ہو اس دولت کو سنبھالنے کے لیے؟ کیا تمہارا گھر اتنا بڑا ہے کہ آسمان سے گرتی ہوئی سونے کی بوریاں وہاں سما سکیں؟ سوچئے کروڑوں کا سونا، غیبی ہیرے اور وہ سلطانی لائف جو تمہیں لانی کے صرف فلموں میں دیکھی تھی، آج وہ تمہارے قدموں میں گرنے والی ہے۔ لیکن رکیے، یہ یا ربنا کے ساتھ وہ خفیہ جملہ اور اس کی مخصوص تعداد اگر ایک بار بھی غلط ہوئی تو وہ فرشتے تمہارے پڑوسی کو وہ بیگ دے کر چلا جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے فقیر رہ جاؤ گے۔ میں ابھی وہ جملہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ سلطانی چابی ہے جو صرف قسمت والوں کو ملتی ہے۔ فرشتے تمہارے چھت پر سونے کی تھیلیاں لیے کھڑے ہیں، بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ ابھی اسی وقت پورے جنون اور لالچ کے ساتھ کامنٹس میں لکھیں یا ربنا مجھے سونے کے خزانے دے، کیونکہ فرشتوں کا سردار اس وقت تمہارے نام اپنے VIP گولڈن رجسٹر میں لکھ رہا ہے۔ جلدی جلدی کریں، جتنی جلدی تم یہ لکھو گے اتنی جلدی وہ خزانہ تمہارے گھر پر پہنچے گا۔ دل تھام لو کیونکہ اب وہ خفیہ جملہ کھلنے والا ہے جس کے بعد تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گا۔ دیکھیں میرے دوستوں، اگر زندگی نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اگر ساری دنیا نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو زندگی میں ایک بار یا ربنا کا یہ سچا عمل پڑھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ میرے دوستو اپنی جھولیاں کھول لو اور دماغ کے سارے دروازے کھول لو کیونکہ اب میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جس کے پیچھے کائنات کی سب سے بڑی دولت چھپی ہوئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی تھی کہ وہ پورے کے پورے لشکر اپنے خرچ پر تیار کر دیتے تھے؟ وہ راز آج کھلنے والا ہے۔ یہ وہ سلطانی کوڈ ہے جو یا ربنا، یا اللہ اور استغفر اللہ سے مل کر بنتا ہے۔ یہ وہ تیر ہے جو کبھی کھلا نہیں،
یعنی کہ جو کبھی خالی نہیں جاتا اور سیدھا اللہ کے خزانے کا تالا توڑ دیتا ہے۔ سنیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھو، میں تم پر آسمان سے بارش کی طرح دولت برساؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو یعنی کہ پکار لیتا ہے، جو پکڑ لیتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ میں نے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ ایک شخص کائنات کا یعنی کہ نہایت غریب انسان تھا، اتنا کہ گھر میں مٹی کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن جب اس نے یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کی وہ مخصوص پکار لگائی تو منٹوں میں اس کی قسمت پلٹ گئی۔ اسے راستے میں چلتے ہوئے سونے سے بھری ہوئی مخصوص بوریاں ملی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ میرے رب کا وہ وعدہ ہے جو اس نے استغفر اللہ پڑھنے والوں سے کیا تھا۔ غوث پاک کا وہ واقعہ یاد کریں جب ایک فقیر نے ان سے دولت مانگی، آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اس شخص نے یہ عمل کیا اور سنیے، اگلے ہی دن اس کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ اس کے گھر کے آنگن میں دولت کا وہ طوفان آیا کہ انہیں سنبھالنے کے لیے نیا گھر خریدنا پڑا۔ سوچئے، کروڑوں کا سونا، غیبی ہیرے اور وہ سلطانی لائف جو بادشاہوں کو یعنی کہ ملتی ہے، وہ آج آپ کی اس دوستو بھائی بہنوں عمل کے پڑھتے ہی مل جائے گی۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، اس عمل میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ، پھر یا غنیو اور پھر آخر میں یا وہابو کو پڑھ کر عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج یا ربنا، یا غنیو، استغفر اللہ، یا وہابو کو پڑھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رزق، برکت، سکون اور اللہ کی کامل حفاظت کا سب سے طاقتور کمبینیشن ہے۔ یہ وہ صدا ہے جسے سن کر فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور رزق دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ دوستو اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ کافی کرنے والا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے اسے ہر ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے۔ اور استغفار کی اہمیت دوستو، اور اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں نیک رزق عطا کر دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جو شخص دل سے اللہ سے مانگے اور اس پر توکل کرے اللہ اسے رزق دے گا، چاہے وہ راستہ مشکل ہو۔ صحیح بخاری میں نبی پاک نے صحابہ کو سکھایا کہ اللہ کے ذکر، استغفار اور اس کی صفات پر یقین سے رزق میں برکت اور حفاظت آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دولت اور رزق کے لیے اللہ پر مکمل توکل، استغفار اور اللہ کی صفات کی یاد ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب، ان کے رزق، طاقت اور انصاف کا راز اللہ کی یاد، استغفار اور اس پر بھروسہ تھا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان وہ بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر، استغفار اور اس کی کامل صفات کے ذریعے رزق اور سکون حاصل کرتے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اللہ کے ناموں کے ذکر، استغفار اور یا وہاب کی صفت سے اپنے دل و رزق میں برکت پیدا کرتے۔ یا ربنا دیکھیں ہر رزق اور برکت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یا غنیو اللہ کی کفایت اور ہر چیز کا مالک، استغفر اللہ گناہوں کی معافی، سکون اور رزق کی برکت، اور یا وہابو رزق، دولت اور انعام دینے والا۔ دوستو یہ کمبینیشن دل کو سکون دیتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور زندگی میں آسانیاں لاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے اللہ اسے رزق اس کا آسان کر دیتا ہے اور ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اب تصور کرو، آہستہ آواز میں دل سے کہو یا ربنا، یا غنیو، استغفر اللہ، یا وہابو۔ دل ہلکا ہو جائے گا، پریشانی اور فکر ختم ہوگی، رزق اور دولت کی خوشبو محسوس ہوگی، روح میں سکون اور نور بھر جائے گا۔ یہ وہ کمبینیشن ہے میرے دوستو جو اللہ کی یاد، گناہوں کی معافی اور رزق اور برکت کا
सबसे ताकतवर जरिया है। दोस्तों, या रब्बना, या गनी, अस्तगफिरुल्लाह, या वहाबू, ये सिर्फ कलिमात नहीं, ये रिज़्क, सुकून और दिल की बरकत है। दोस्तों, भाइयों बहनों, तो आपने ज़िंदगी में एक बार इस अमल को लाजमी पढ़ना है। अब अमल का तरीक़ेकार सुन लीजिए, ताकि आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे। दोस्तों, अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है और इस अमल का पहला वजीफ़ा या रब्बना का शुरू करना। देखिए, अगर आपने आज इस लफ्ज़ की हकीकत जान ली तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं और वो सुल्तानी ख़जाने नीचे आ रहा है जिसकी तलाश में दुनिया भटक रही है। आज मैं आपको या रब्बना का वो राज बताने वाला हूँ जो सदियों से अल्लाह के वलियों ने सीने ब सीने छुपा कर रखा था। ये कोई आम पुकार नहीं, ये वो गैबी कोड है जो सीधा अर्शे इलाही के उन खजानों का ताला खोलता है जहां दौलत के समंदर दोस्तों थामे नहीं थमते। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सुनिए, कुरान पाक का मुताला करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें। अल्लाह ने जितनी बार दोस्तों, भाइयों बहनों, ताकतवर दुनिया कुरान में उतारी हैं, उनका आगाज़ या रब्बना से होता है, क्योंकि या रब्बना वो मखसूस पुकार है जो अल्लाह की रबूबियत को इस तरह जोश में लाती है कि फ़रिश्ते ज़मीन पर दौलत की बोरियां लेकर कूदने पर मजबूर हो जाते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा या रब्बना कहकर पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मांग क्या मांगता है, आज तूने वो दरवाज़ा खटखटाया है जहां से कोई खाली नहीं जाता। मैंने देखा है लोगों उनको जो कल तक रास्ते की मट्ठी छान रहे थे, लेकिन जब उन्होंने या रब्बना की वो वीआईपी तादाद पकड़ी तो अगले ही दिन उनके घरों में दौलत का वो तूफान आया कि उन्हें संभालने के लिए नए महल खरीदने पड़े। सुनिए, एक अल्लाह के वली का वाक़या आता है कि उन्होंने एक मखसूस घड़ी में या रब्बना का जिक्र किया। सुनिएगा गौर से, आसमान फटा और एक नूरानी बुजुर्ग ज़ाहिर हुआ, यानी एक नूरानी अल्लाह का वली आया जिसके हाथ में चमड़े लेदर का वो गैबी बैग था जिसमें दुनिया की हर करेंसी और सुनहरे हीरे भरे थे। उस बुजुर्ग ने उस बैग उस शख्स को थमा दिया, उस कदमों में ढेर कर दिए और कहा, ये तेरे रब का वो तोहफा है जो उसने या रब्बना कहने वालों के लिए रखा है। सोचिए, करोड़ों का सोना, गैबी खजाने और वो सुल्तानी लाइफ जो बादशाहों को मिलती है, वो आज आपके एक इशारे की मुंतज़िर है। फरिश्ते आपकी छत पर सोने की थैलियाँ लिए खड़े हैं। वो रजिस्टर खुल चुका है जिसमें करोड़पतियों के नाम लिखे जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप दौलत को संभाल सकते हैं? दोस्तों, क्या आपका घर इतना बड़ा है? क्या आसमान से गिरी हुई सोने की बोरियां वहां पर समा सकें? तो पहले नंबर पर आपने या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना को पहले नंबर पर सिर्फ 11 बार पढ़ने। देखें, इस अमल में सिर्फ एक वजीफा नहीं है, इस अमल में आपने तमाम चीज़ें पढ़नी है। तब जाकर आपका ये अमल कंप्लीट होगा, तब जाकर आपके हालात फकीर से बादशाही की तरफ जाएंगे। दोस्तों, अब आपने गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का दूसरा वजीफ़ा या गनियों का अमल में शामिल करना है। दोस्तों, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये अल्लाह की कामिल किफ़ायत, दौलत और रिज़्क का सबसे ताकतवर ज़रिया है। ये वो सदा है जो सुनकर दिल हल्का हो जाए, परेशानी दूर और रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह वो है जो सब कुछ काफ़ी करने वाला है और जो भी इसकी तरफ रुजू करे इसे हर ज़रूरत इसकी पूरी करता है। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें अपने फ़ज़ल और रहम से रिज़्क देगा, तुम्हें वो कुछ देगा जिसका तुम्हें इल्म नहीं। दोस्तों, कमज़ोर से मजबूत, फ़कीर से मालदार तक अल्लाह की कामिल किफ़ायत सबके लिए है। अल्लाह ही काफ़ी है, इस पर भरोसा रखो, इस पर यकीन रखो। नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र करे और इस पर तवक्कल करे, अल्लाह इसके रिज़्क में बरकत डाल देता है। दोस्तों, नबी पाक ने फरमाया, सबसे ज़्यादा रिज़्क और बरकत वही पाता है जो दिल से अल्लाह की कामिल सिफ़ात पर यकीन करता है। और दोस्तों, या गनियों का जिक्र दिल में यकीन पैदा करता है कि हर कमी को अल्लाह पूरा करता है, परेशानी और फ़िक्र दूर हो जाती है, रिज़्क में बरकत, दौलत में इजाफ़ा और कारोबार में आसानियाँ पैदा होती हैं। ये जिक्र दिल और रूह में सुकून और एतमाद पैदा करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसकी रज़ा यानी कि और इसकी रज़ा चाहता है,
اللہ اسے رزق اس کا آسان کر دیتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ دوستو، یا غنیوں سے دل ہلکا ہو جائے، پریشانی اور فکر دور ہوتی ہے، رزق اور دولت کی روشنی محسوس ہوتی ہے، روح میں سکون اور نور بھر جاتا ہے۔ یہ ذکر وہ سب سے طاقتور وسیلہ ہے جو اللہ کی کامل کفایت، رزق اور دولت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو آج کے اس طاقتور عمل میں جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یا ربنا دیکھیں اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود شریف نہ پڑھ سکے تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے فوری طور پر یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور یا غنیوں کو آپ نے 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یہ دو طاقتور وظیفے میرے دوستو آپ لوگ پڑھ لیں تو فوری طور پر دنیا کے تیسرے اور چوتھے طاقتور وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ٹوٹل 4 وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اب تیسرا اور چوتھا وظیفہ جلدی سے پڑھ لیں تاکہ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے روزگاری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ میرے دوستو، یا ربنا یا غنیوں استغفر اللہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رزق، دولت، سکون اور ہر برکت کا سب سے طاقتور کمبینیشن ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو سن کر فرشتے دعا کرتے ہیں اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا ربنا ہمارے رب کی طرف رجوع ہے، ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے ہدایت دے اور ہمارے اعمال کو درست کر دے۔ مطلب ہر رزق، ہر سکون، ہر مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یا غنیوں اللہ کی کامل کفایت، اور دولت یعنی کہ اللہ سب کچھ کافی کرنے والا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے اسے ہر ضرورت اس کی پوری کر دیتا ہے۔ دوستو، مطلب اللہ ہی سب کا کفیل ہے، کسی پر کوئی انحصار نہیں، اور وہ ہر کمی پوری کرتا ہے۔ اور استغفر اللہ گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی ہے۔ اللہ سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور رزق دے گا۔ مطلب معافی طلب کرنا دل کو سکون دیتا ہے اور رزق اور برکت بڑھاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی صفات کا ذکر کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کی مثالیں سن لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر رزق یعنی کہ اور برکت کے لیے اللہ پر بھروسہ اور استغفار کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب قوت اور رزق ایسی یعنی کہ اسی یقین سے حاصل کرتے تھے کہ اللہ غنی ہے اور ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ حضرت علی، حضرت عثمان رزق اور سکون اللہ کی یاد اور استغفار سے حاصل کرتے تھے۔ دوستو، یا ربنا ہر رزق اور برکت کے لیے اللہ کی طرف رجوع، یا غنیوں اللہ کی کفایت، دولت اور ہر ضرورت کا مالک، اور استغفر اللہ گناہوں کی معافی، سکون اور رزق میں برکت، دکھو پریشانی اور فکر دور کرتا ہے۔ یہ کمبینیشن رزق اور دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ دوستوں، دل اور روح میں سکون اور نور پیدا کرتا ہے۔ دوستوں، زندگی کے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو میرے غریب دوستو، آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظیفوں کو آپ نے جب ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں، پہلے یا ربنا کو 11 بار پڑھیں، سکون سے اطمینان سے پڑھیں، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ میرے دوستو، دنیا کی سب سے بڑی پاورفل تسبیح یا غنیوں کو 21 بار پڑھیں، پھر تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو آپ نے پورے 100 بار پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ یا وہابو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ چاروں کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا غنیوں استغفر اللہ یا وہابو، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رزق، دولت، سکون، برکت اور اللہ کی کامل حفاظت ہے۔ سب سے طاقتور کمبینیشن ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو سن کر دل ہلکا ہو جائے، روح روشنی سے بھر جائے اور رزق کے دروازے کھل جائیں۔ یا ربنا ہمارے رب کی طرف رجوع ہر رزق، ہر برکت کا سرچشمہ ہے۔ یا غنیوں اللہ کی کامل کفایت ہر کمی کو پورا کرنے والا، دولت اور سکون دینے والا ہے۔ اور استغفر اللہ گناہوں کی معافی، دل کی صفائی اور رزق میں برکت ہے۔ یا وہابو میرے دوستو، عطا کرنے والا، ہر ضرورت پوری کرنے والا، دولت
آسانی اور نعمتوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کمبینیشن ایک ساتھ پڑھنے سے دل ہلکا اور روح تازہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، پریشانی اور فکر ختم ہو جاتی ہے، رزق اور دولت میں برکت آتی ہے، دل اور روح میں نور اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ اسے رزق اتنا آسان کر دیتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ کافی کرنے والا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور استغفار کی اہمیت دیکھیں، اللہ سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں نیک رزق عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی صفات کا ذکر کرے، اللہ اسے رزق اور برکت دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر رزق یعنی کہ اور برکت کے لیے اللہ پر بھروسہ اور استغفار کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رزق اور طاقت اور انصاف اسی یقین سے حاصل کرتے تھے کہ اللہ غنی اور وہاب ہے۔ حضرت علی اور حضرت عثمان رزق اور دولت، سکون اور اللہ کی یاد، استغفار اور اس کی صفات پر یقین سے حاصل کرتے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے، دل میں رزق میں برکت کے لیے، اور چاروں کا ذکر کرتے اور روحانی سکون حاصل کرتے۔ اب تصور کریں دوستو، یا ربنا یا غنیو استغفر اللہ یا وہابو، دل ہلکا کر دے، پریشانی دور کر دے، رزق اور دولت نعمتوں کی خوشبو محسوس ہو، روح میں سکون اور نور بھر دے، دل سے آنکھیں نم ہو اور مزہ آئے دوستو، تو زندگی بدل جائے، مانگنے والے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، جنہوں نے ہر تسبیح، ہر وظیفہ آزما لیا ہے، جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لیں تو پھر پوری زندگی انہیں یقیناً کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ چاروں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ پہلے یا ربنا کو تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا غنیوں کو 21 بار پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ کو پورے 100 بار جب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا صرف اور صرف آپ نے 313 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بن مانگے بھی آج سب کچھ مل جائے گا، لیکن آج آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔